میں نے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت مقدسہ جو تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ نمبر 222 ہے۔ سادہ سا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد اپنے اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، محبوب آپ کی امت کے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ان کی بیویوں کو ایام آئے ہوئے ہوں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًا، محبوب آپ انہیں یہ بتا دیں کہ ایام کے دن جو ہوتے ہیں یہ تکلیف کے دن ہوتے ہیں۔ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اپنی بیویوں سے ان دنوں میں پرہیز کرنا ہے، الگ ہونا ہے۔ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہیں ہونا جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب یہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب اسی طریقے سے آؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی رکھنے والوں کو بھی مالک پسند فرماتا ہے۔ پھر فرمایا نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اب تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ ایسے تمہارا من چاہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کے کام پہلے کر لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو تم بشارت بھی دے دو۔ یہ سادہ سا ترجمہ۔ اب ذرا اس کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ میرے کریم آقا جان عالم نبی مکرم شفیع معظم حبیب کبریا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنی گھر والیوں کو ایام کے دنوں میں جو عورتوں کے خاص خون کے دن ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بولنا چالنا، اکٹھے کھانا، حتیٰ کہ برتنوں کو ہاتھ اگر لگ جاتا برتن وہ استعمال نہ کرتے، اور اپنے بستر پر ان کو نہ آنے دیتے۔ ایک اچھوت قسم کا ان کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا، ایک قسم کی ان کے ساتھ نفرت اور حقارت کا ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو عیسائی نصرانی تھے وہ کیا کرتے، وہ یہ کرتے کہ ان خون کے دنوں میں بھی پرہیز نہ کرتے اور اپنے میاں بیوی والے حقوق وہ پہلے سے بھی زیادہ استعمال کرتے۔ تو اب شریعت مطہرہ کے حوالے سے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں فاروق اعظم پر، یقین جانے جب شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو دین کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر قدم پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت جھلکتی ہوئی چھلکتی ہوئی مہکتی ہوئی دمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ حضور ارشاد فرمائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ اتاری۔ ہمارا دین جو ہے یہ کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی کا دین ہے، نہ تو اس کے اندر کسی قسم کی کمی ہے نہ اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی ہے۔ تو حضرات دی وقار یہاں پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو آیت مقدسہ اتری نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک روایت کرتے کانت الجہود اذا حادت المرأۃ منہم لم یعاقلوہن، کہ جب یہودی کے ہاں کسی عورت کے ایام آتے تو اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھاتے، ولم یشارکوہن
युजारिबूहुन्ना, उनके साथ पीना भी वो जायज़ न समझते। वलम युजामिऊहुन्ना फिल बुयूत, घरों के साथ उनके साथ इकट्ठे उठना बैठना भी वो गवारा ना करते। फसालू नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक, सहाबा कराम ने मेरे पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किस बारे में। फ़अंज़लल्लाहु तआला अज़्ज़ा वजल्ला यसअलूनका अनिल महीद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका उतारी जो मैंने आप हजरात के सामने 222 नंबर आयत को तिलावत किया। अब इसके अंदर जो हुक्म है ज़रा आप वो हुक्म मुलाहज़ा फरमाएँ। मेरे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाला कुरान क्या कहता है, मियाँ बीवी वाले हुकूक अदा नहीं करने। और यहाँ पर यह है कि नाफ से लेकर घुटनों तक ये मर्द अपनी बीवी से नफ़ा नहीं उठा सकता। बाकी इकट्ठे एक बिस्तर में एक लिहाफ में मियाँ बीवी सो भी सकते हैं। बीवी घर में खाना पकाए कोई हर्ज नहीं है, वो कपड़ों को हाथ लगाए, कपड़े इस्त्री करके दे, हर तरह से वो घर के काम काज में शरीक हो सकती है। हत्ता कि यहाँ पर मेरे करीमा का जाने आलम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा हदीस पाक सुनिए। अम्मा फरमाती हैं, ये सियासता की हदीस पाक है, मेरे करीमा का जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, हम सब की अम्मा, मोमनों की अम्मा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरे अय्याम के दिन होते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज सलातुल लैल तहज्जुद अदा करने के लिए खड़े होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू करके आते, मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मेरे ऊपर एक चादर होती थी और करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर खुद भी लेते थे, कुछ हिस्सा उसका मेरे ऊपर होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज अदा करते थे, व अना हाइदुन, मेरे अय्याम भी जारी होते थे। अब यहाँ पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक दिया है वो ये सबक है कि शरीयत ना तो यहूदियों की तरह इतना तंग है कि जनाब औरत के साथ तुम बातचीत भी ना करो, उसको हाथ भी ना लगाओ, तुम्हारे कपड़ों को भी वो हाथ ना लगाए, तुम्हारे साथ खाना भी ना खाए, तुम्हारे बर्तन में पानी भी ना पिए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस तरह ईसाइयों के अंदर है कि जनाब वो क्या करते, वो हर हाल के अंदर, बल्कि इन दिनों खास दिनों के अंदर वो अपनी बीवी के पास ज़्यादा जाते थे। तो इससे भी क्या किया, शरीयत ने मना फरमा दिया। बल्कि आइए एक और हदीस पाक भी मैं आपको सुनाता चलूँ। अम्मा फरमाती हैं मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ कितना, यहाँ पर हमारे लिए घरेलू ज़िंदगी का एक पहलू भी वाज़ेह होता है कि हमें अपने घर वालों के साथ किस अंदाज में ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हम सब की अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं इकट्ठे खाना खा रहे होते थे, मैं क्या करती, कोई हड्डी उठाती वो चूस कर मैं रखती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हड्डी को उठाते और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से अपने लब मुबारक लगाते जहाँ पर लब लगाकर मैंने चूसा होता था। तो अब इस हदीस पाक को अगर आप सामने रखें तो मेरे करीमा का जाने आलम नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ज़िंदगी हमें समझ आ जाएगा। तो हज़रात वक़ार इन अय्याम के अंदर जो ख़वातीन के आकाम हैं वो ज़रा आप समात फरमा लीजिए कि ये अय्याम औरत की तकलीफ़ के अय्याम हैं। इन अय्याम में मियाँ बीवी वाले एक दूसरे के साथ हुकूक इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके अलावा औरत जो है वो मस्जिद में भी नहीं जा सकती। ध्यान में रखें कि ये अय्याम जो होते हैं, अच्छा एक होते हैं अय्याम हैज़ के, एक होते हैं अय्याम निफास के। हैज़ के अय्याम वो होते हैं जो हर महीने औरत को, बालिग औरत को, जवान औरत को आते हैं। वो हर महीने उनकी कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। इसके अलावा एक खून और भी औरत को आता है जिसे निफास कहा जाता है, जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को आता है, उसे निफास का खून कहा जाता है। अब निफास के खून की जो कम से कम मुद्दत है उसकी कोई मिकदार नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन उसकी मिकदार है। ये भी ज़हन में रखें, हमारे यहाँ एक रिवाज और एक मशहूर है चिला।
چھلا جسے کہا جاتا ہے۔ چھلا جو ہے یہ ہمارے ہاں عورت کے لیے یہ پابندی لگی ہوتی ہے۔ عورت 40 دن پورے وہ اپنے آپ کو حرام سمجھتی ہے، وہ قرآن بھی نہیں پڑھتی، نماز بھی نہیں پڑھتی، کہیں آنا جانا بھی وہ اپنے لیے حرام اور ممنوع سمجھتی ہے، اور گھر والے بھی ان دنوں حتیٰ کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بچہ ابھی چھلے کے اندر ہے۔ ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی کہ چھلے کے اندر کوئی عورت باہر نہیں جا سکتی، بلکہ یہ بھی اس کے احکام بھی وہی حیض والے احکام ہوں گے۔ عورت کھانا بھی پکا سکتی ہے، عورت پانی بھی لا کر دے سکتی ہے، میاں کے کپڑے بھی تیار کر کے دے سکتی ہے، میاں بیوی ایک بستر پر سو بھی سکتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک خون جب بند ہو جائے گا، نفاس کا خون جب بند ہو جائے گا، وہ 1 دن میں بند ہو جائے، 2 دن میں بند ہو جائے، وہ 2 گھنٹوں کے بعد بند ہو جائے، یا 38 دن تک 39 دن تک چلتا رہے، جب تک نفاس کا خون چلتا رہے گا عورت کا جسم ناپاک ہوگا، اور اس کے احکام میں آگے بیان کرنے والا ہوں۔ لیکن وہ خون کی آمد اور خون کی بندش کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جب خون رک جائے گا 40 دن پورے کرنے ضروری نہیں ہے۔ 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا، ایک نماز کا وقت جب گزر جائے گا تو عورت کے اوپر نماز فرض ہوگی، غسل کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتی ہے، اپنی عبادات کے اوراد و وظائف بھی کر سکتی ہے۔ اب ذرا سنیے یہ بیویوں کے جو احکام ہیں وہ ذرا اپنے سامنے رکھیے۔ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ نفاس کی کم از کم مدت کوئی نہیں اور زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے۔ ان دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن پاک منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، مسجد میں داخلہ، قرآن کو چھونا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ عورت کے لیے ان دنوں میں حرام ہے۔ البتہ ذکر و درود وغیرہ کوئی حرج نہیں، البتہ اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے۔ ایام یہ ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ عورت ان ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ان ایام کے اندر چھوڑی ہوئی نماز بھی بی کے اوپر واجب نہیں ہے، نماز قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن رمضان شریف کے دنوں میں جب ایام آ جائیں، جتنے روزے اس کے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا اس بی کو کرنی پڑے گی۔ روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اگلی آیت نمبر 223 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں اور جیسے تم چاہو اپنی بیویوں کے پاس آ سکتے ہو، اور وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اپنی بھلائی کے اعمال کر کے ان کو آگے بھیجو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور یہ ذہن میں رکھو تم نے آخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو بشارت دے دو۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، عورت بندہ شادی کس لیے کرتا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ پاک نے اس مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے نسل انسانی کی بقا۔ میاں بیوی کی شادی جو انسان کرتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، اس کا مقصد نسل انسانی باقی رہے، اور اس میں بھی ایک نیت انسان کی کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور ذکر کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ کثرت اولاد، اگر فقط کثرت اولاد کے اوپر نگاہ رہے گی تو پھر یہ تو کافروں کی طلب بھی تھی۔ یہاں پر اس نیت کے ساتھ بندہ اولاد اللہ پاک سے طلب کرے کہ اللہ کے دین کا کام چلتا رہے، اللہ کی عبادت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر فرمان بھی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کل انسانوں کی جو صفیں بنیں گی ان کی تعداد 120 ہوگی، اور ان میں سے امت کی بنیں گی 80 صفیں،
فقط میری امت کی بنے گی اور 40 صفیں جو باقی نبیوں کی امتوں کی بنے گی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی اولاد بچے زیادہ ہوں اور ان کی دین کی تربیت نیک پاک تربیت بندہ وہ کر کے جائے، وہ قیامت والے دن جتنے اس کی اولاد زیادہ ہوگی اتنا میرے وہ قریب ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آخر میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے یہاں پر پہلے یہ فرمایا کہ عورتوں کے پاس ایام کے دنوں میں نہیں جانا۔ یہاں پر فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنی بیویوں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم نے کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا جہاں چاہو آؤ، جیسے، یہ کیفیت کا بیان ہے۔ اب یہاں پر کیا کہوں، نام لے کر اگر کہہ بھی دوں تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ رافضی جنہیں کہا جاتا ہے، رافضی یہاں پر قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ جہاں سے تمہارا دل کرے بیوی کے پاس جاؤ، حتیٰ کہ وہ غیر فطری جگہ سے بھی بیوی کے ساتھ مجامعت کو جائز قرار دیتے ہیں، غیر فطری جگہ سے بھی مجامعت کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس سے منع فرمایا، حرام فرمایا۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہے قیامت والے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو عورتوں کے پاس ان کے پیچھے سے اور مردوں کے پاس جاتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے میں تو یہ کہوں گا، یقین جانے جتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ مسلک اہل سنت کا ہے، جتنا پاک صاف ستھرا مذہب اسلام کا ہے، ایسا مذہب ایسا مسلک اللہ پاک نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا